बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको अपनी बीवी पर शक था कि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती है। क्या वजह थी? क्यों ये आदमी अपनी बीवी पर यकीन नहीं करता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान अपनी बीवी महविश के साथ रहता था। महविश के घर वाले बहुत गरीब थे, लेकिन महविश के ख़यालात बहुत ऊंचे थे। महविश शादी से पहले सोचती थी कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में होनी चाहिए और मेरा शोहर बस हर वक्त मुझे बाहर लेकर घूमता रहे और जो मैं कहूँ उस पर इनकार ना करे और जिस चीज़ पर हाथ रखूँ वो मुझे लेकर दे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और ऐसा ही कुछ महविश के साथ भी हुआ था। महविश की शादी अब्दुर्रहमान से हो गई थी। अब्दुर्रहमान एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। अब्दुर्रहमान के वालिदैन अब इस दुनिया में ना थे, लेकिन अब्दुर्रहमान जिस मकान में रहता था वो अब्दुर्रहमान के नाम पर ही था। अब्दुर्रहमान का घर 3 मरले पर मुश्तमिल था। अब्दुर्रहमान ने अपनी माँ के जाने के बाद घर बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था, लेकिन शादी की वजह से अब्दुर्रहमान के घर में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। महविश जब दुल्हन बनी अब्दुर्रहमान के घर आई तो पहले दिन तो वो खामोश ही रही, लेकिन अगले ही दिन अब्दुर्रहमान को बोली, अब्दुर्रहमान, क्या आपके घर में काम करने वाला कोई नहीं था? आपने क्या घर की हालत बना रखी है? तो अब्दुर्रहमान बोला, महविश, तुम्हें पता तो लग ही गया है कि मेरे वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं। वालिदैन के जाने के बाद मेरे साथ सब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। जानती हो क्यों? कि कहीं उनको 2 वक्त की रोटी मुझे खिलानी ना पड़ जाए। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा और आखिरकार मुझे नौकरी मिल ही गई थी। मैं घर के सारे काम भी खुद करता हूँ। बहुत कोशिश की कि इससे बेहतर नौकरी मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। महविश, अब बस तुम मेरा साथ दोगी तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो महविश बजाए अब्दुर्रहमान को हौसला देने के वो कुछ ना बोली और हैरानगी से अब्दुर्रहमान की तरफ देखने लगी और पूछने लगी, अब्दुर्रहमान, तुम किसी के पास काम करते हो? तो अब्दुर्रहमान बोला, हाँ। तो महविश मुंह में बुड़बुड़ाई, हाय मेरे ख्वाब तो अधूरे रह गए ना। महविश की ऐसी आवाज़ सुनकर अब्दुर्रहमान बोला, क्या तुमने कुछ कहा? तो महविश बोली, नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो अब्दुर्रहमान बोला, 30,000 है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द ज़्यादा हो जाएगी। तो महविश खामोश हो गई। महविश एक लालची लड़की थी। वो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन नसीब में लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन महविश अब्दुर्रहमान के साथ शॉपिंग करने गई तो वो सोचने लगी, आज तो मैं अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ खरीदूंगी। जब उसने ब्रांडेड कपड़े और पर्स देखे तो अब्दुर्रहमान बोला, महविश, इतनी महंगी चीज़ें मैं तुमको नहीं लेकर दे सकता, तुम सेल में से देख लो। तो महविश को बहुत गुस्सा आया और बोली, अगर मेरी मर्ज़ी का मुझे कुछ लेकर नहीं देना था तो क्यों मुझे साथ लेकर आए हो? मुझे कुछ नहीं खरीदना, मुझे घर ले जाओ। तो अब्दुर्रहमान को बहुत शर्मिंदगी हुई। अब्दुर्रहमान जब महविश को लेकर घर आया तो बोला, महविश, क्या तुम मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हो? तो महविश बगैर जवाब दिए पाँव पटकती हुई कमरे में चली गई
اور عبدالرحمن اپنے دماغ میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا تھا۔ ساری رات مہوش نے عبدالرحمن سے بات نہ کی تھی، بلکہ اگلے دن صبح کو بھی عبدالرحمن بغیر ناشتے کے ہی کام پر چلا گیا تھا۔ لیکن سارا دن عبدالرحمن مہوش کے ہی بارے میں سوچتا رہا کہ کہیں مہوش کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی، کہیں مہوش کے والدین نے زبردستی مہوش کی شادی مجھ سے تو نہیں کر دی، اور کبھی سوچتا کہ شاید مہوش میرے حالات سے تنگ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ میں اس کے مطابق تو چل نہیں رہا، اور ویسے بھی میں کیا کروں، میں نے بھی اپنا بجٹ دیکھ کر ہی چلنا ہے۔ اب اگر مہوش 10,000 والے سوٹ پر ہاتھ رکھ دے گی تو میں تو اسے 1,500 سے زیادہ قیمت والا سوٹ نہیں لے کر دے سکتا۔ میں کیا کروں؟ اگر میری تنخواہ زیادہ ہوتی تو شاید میں مہوش کو نہ روکتا۔ ایسے ہی کام کرتے کرتے اور مہوش کے بارے میں سوچتے سوچتے رات کے 8 بج گئے تھے۔ پھر عبدالرحمن گھر آیا تو مہوش ابھی بھی ناراض ہی تھی۔ عبدالرحمن نے مہوش کو کہا، مہوش، میں نے کل تم سے کچھ پوچھا تھا، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ تو مہوش بے رخی سے بولی، جی، اب شادی کی ہے، نبھانی تو پڑے گی نا۔ کیا سوچا تھا، کیا کیا میں نے خواب دیکھے تھے کہ میرا شوہر ایک امیر آدمی ہوگا اور میں جو چاہوں گی اپنی مرضی سے خریدوں گی، لیکن کیا کروں، اب میں اپنی قسمت تو نہیں بدل سکتی۔ مہوش کی یہ سب باتیں سن کر عبدالرحمن کا پھر سے ماتھا ٹھنکا اور وہ سوچنے لگا، ہو نہ ہو مہوش ضرور کسی امیر لڑکے سے پیار کرتی تھی جو اسے مہنگے مہنگے تحفے دیتا ہوگا۔ مہوش کو آزمانے کے لیے سب سے پہلے عبدالرحمن نے اسے موبائل لے کر دیا۔ عبدالرحمن یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مہوش سارے دن میں کس کس سے بات کرتی ہے۔ عبدالرحمن اس بات میں بھی ناکام رہا۔ مہوش عبدالرحمن اور اپنے والدین کے سوا کسی اور سے بھی بات نہ کرتی تھی۔ پھر ایک دن مہوش اور عبدالرحمن گھر میں ہی تھے کہ ایک پارسل آیا۔ مہوش نے جب اس پارسل پر دیکھا تو مہوش کا ہی نام لکھا تھا۔ اس پارسل میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکلی۔ سونے کی انگوٹھی کو دیکھ کر مہوش بہت خوش ہوئی، لیکن عبدالرحمن کو بہت غصہ آیا اور بولا، مہوش، اس انگوٹھی کو واپس رکھ دو، نہ جانے یہ کون ہے۔ تو مہوش، جو کہ ایک لالچی لڑکی تھی، بولی، عبدالرحمن، جو بھی ہو، یہ ہمارے گھر ایک تحفہ بھیجا گیا ہے اور یہ اب میرا ہی ہے۔ پھر کچھ دن گزرے تو عبدالرحمن آفس گیا ہوا تھا کہ اچانک سے دروازے کی ڈور بیل بجی۔ جب مہوش نے دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا اور ایک پارسل پھر سے مہوش کے دروازے کے آگے ہی پڑا تھا۔ مہوش نے وہ پارسل پکڑا اور اندر آ گئی۔ جب مہوش نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کی ایک چین تھی۔ مہوش حیران تھی، کون ہے یہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے جیولری بہت پسند ہے۔ اتنے میں مہوش کو ایک فون آیا۔ دوسری طرف ایک اجنبی تھا جو بولا، کیا حال ہے مہوش، انگوٹھی اور چین پسند آئی تم کو؟ تو مہوش بولی، کون ہو تم اور تم کیسے جانتے ہو کہ مجھے جیولری بہت پسند ہے؟ تو وہ بولا، ظاہر ہے تمہارا عاشق ہوں، بہت سالوں سے تمہارے پیچھے ہوں، تم نے جس سے شادی کی ہے وہ ایک غریب آدمی ہے، تم اس سے خلا لے کر مجھ سے شادی کر لو تو میں تم کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ ایسی اور بہت ساری جیولری اور 5 کروڑ کا مالک ہوں میں، اگر تم میری ہو جاؤ تو یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، سوچ لو، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ مہوش سارا دن پریشان رہی اور پھر سوچنے لگی، آخر ہے یہ کون؟ رات کو جب عبدالرحمن گھر آیا تو اس نے چین اور فون والی ساری بات عبدالرحمن کو بتائی۔ تو عبدالرحمن بولا، پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا اس 5 کروڑ والے کے پاس جانا ہے یا میرے ساتھ رہنا ہے؟ تو مہوش کہنے لگی، نہیں عبدالرحمن، میں صرف آپ کی ہوں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے،
میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عبدالرحمن نے جب مہوش کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا، یہ انگوٹھی اور چین والا تحفہ میں نے ہی بھیجا تھا تم کو آزمانے کے لیے، لیکن تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو۔ آج پتہ لگا تم کو پیسوں اور چیزوں سے بڑھ کر میں اور ہمارا رشتہ عزیز ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ دراصل میری پوسٹ بدل گئی ہے اور میری تنخواہ 80,000 ہو گئی ہے۔ اب تم جو چاہو گی خرید سکو گی۔ تو مہوش بھی بہت خوش ہوئی۔ اب عبدالرحمن اور مہوش خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ مہوش ایک لالچی اور جیولری کی شوقین لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی، بس وہ اپنے شوہر کو جتانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن عبدالرحمن نے مہوش کو آزما کر اس کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ اس کی بیوی اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ اس کے آگے وہ جیولری اور پیسوں اور ساری امیری کو ٹھکرا سکتی ہے۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت کہ اگر شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر کا ساتھ نبھانے کے لیے کسی چیز کو ٹھکرانا بھی پڑے تو دونوں وہ اس چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس لیے میری تمام ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے دعا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ ہر حال میں خوشحال زندگی گزاریں۔ آمین۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔